بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ آج کا ٹاپک ہے ہجر اسود کیسے پیدا ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم علیہ السلام کی کھڑی ہوئی، صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب جو لوگ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بعد امر الہی ہوا۔ ترجمہ: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے سب، سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ پس جو لوگ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ برطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ برطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے سجدہ نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا ہے اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ داہنی طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف اول حکم میں سجدہ نہ کیا اور ثانی میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ اس میں کیا راز الہی تھا؟ اور ندا آئی، اے آدم علیہ السلام، جس قوم نے اول اور آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے، مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا اور ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہوگا اور مومن مرے گا۔ ترجمہ: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام، جو لوگ تیری داہنی طرف ہیں سب بہشتی ہیں، ان کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزخی ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ آدم، ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ہی ان کی معصیت سے کچھ ضرر۔ پس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ، یعنی عہد کا جو حکم فرمایا، اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے داہنے رکن میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کو ہجر اسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا، اور ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا، ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتائیں تمہارے پاس آنے والے کو، تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا،
سب بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم۔ اور فرمایا تم سب گواہ رہو رسالت پر ایک دوسرے کے، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا اے آدم تم حضرت شیس پر گواہ رہو، اے شیس تم ادریس پر گواہ رہو، اے ادریس تم نوح پر گواہ رہو، اے نوح تم ابراہیم پر گواہ رہو، اے ابراہیم تم اسماعیل پر، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ رہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور فرمایا اے پیغمبروں تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کرو کہ ان کی رسالت پر ایمان لائیں اور نصرت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اسرائیل سے۔ فائدہ یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو پہلے سے ہی بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے، پھر کیوں کہ ان کو یہ بات سکھائے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں ہے، اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔